الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم
اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے اور آخری دن بھی ہے. ایک دن وہ تھا جب ہم رمضان کی تیاری کر رہے تھے. سحری کا سامان، افطاری کا سامان خرید و فروخت میں تھے. آج الحمدللہ اللہ کی توفیق سے، اس کی خاص کرم نوازی سے مہینہ گزر چکا. اسی طرح ہماری جو زندگی ہے وہ بھی بڑی تیزی سے گزر رہی ہے. دن ختم ہو رہا ہے، رات شروع ہو رہی ہے. ایک مہینہ ختم ہو رہا ہے، دوسرا شروع ہو رہا ہے. سال ختم ہو رہا ہے، دوسرا شروع ہو رہا ہے. بڑی تیزی سے یہ وقت گزر رہا ہے. ہم لوگ تیزی سے اپنی ایسی موت کی طرف گامزن ہیں جس میں کسی کو بھی اختلاف نہیں ہوا. ایک اٹل چیز ہے.
حقیقت ہے، یقینی چیز ہے۔ قرآن مقدس نے ایک سے زائد مقامات پر موت کو یقین سے تعبیر کیا۔ سورہ ہجر کے آخر میں اللہ نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، میرا پیارا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس وقت تک اپنی رب کی عبادت کریں جب تک کہ آپ پر موت نہیں آ جاتی۔ سورہ مدثر میں اللہ نے جنتیوں اور جہنمیوں کا ایک مکالمہ ذکر کیا۔ جنتی جہنمیوں سے کہیں گے تم آج جہنم میں ہو، جہنم میں جانے کی وجہ کیا بنی؟ کس وجہ سے آج تمہیں جہنم کے سپرد کیا جا رہا ہے؟ جہنمی جواب میں کہیں گے لم نکو من المصلین، ہمیں جہنم میں داخل کیا گیا، ہمارا پہلا جرم یہ ثابت ہوا کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، دوسرا ہمارا یہ جرم ثابت ہوا کہ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور تیسرا جو ہمارا جرم ثابت ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہم مذاق، ٹھٹھا، استہزاء کرنے والوں کے ساتھ مل کے دین اسلام کا مذاق کیا کرتے تھے۔ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ، یہاں تک کہ ہم پہ موت آ گئی۔ قرآن مقدس نے موت کو یقین سے تعبیر کیا، جس کا واقعہ ہونا کیا ہے؟ یقینی ہے۔ دنیا کی ہر چیز میں اختلاف ہوا، اللہ کی الوہیت میں اختلاف ہوا۔ کسی نے کہا الہ دو ہے، یہودی ہے، کسی نے کہا الہ تین ہے، عیسائی ہے، اور کسی نے کہا الہ 360 ہے۔ اللہ کی الوہیت میں اختلاف ہوا، انبیاء کی نبوتوں میں اختلاف اور جھگڑے ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت میں اختلاف ہوا، لوگوں نے نبوت کی تقسیمیں کی۔ کسی نے کہا ایک نبوت حقیقی ہوتی ہے، ایک نبوت مجازی ہوتی ہے، ایک نبوت ذلی ہوتی ہے، ایک نبوت بروزی ہوتی ہے، ایک نبوت کسبی ہوتی ہے۔ لوگوں نے نبوت میں اختلاف اور جھگڑا کیا، انبیاء کی عصمت اور صداقت میں اختلاف اور جھگڑے ہوئے، قیامت کے تعین میں اختلاف اور جھگڑے ہوئے، دنیا کی ہر چیز میں اختلاف اور جھگڑا ہوا، لیکن موت ایک ایسی چیز ہے جس میں کسی کو بھی اختلاف اور جھگڑا۔ جنہوں نے کہا کہ اللہ دو ہیں، کیا وہ یہ کہہ سکے ہیں کہ موت بھی کوئی نہیں؟ جنہوں نے انبیاء کی نبوت کا انکار کیا، موت کا انکار وہ بھی نہ کر سکے۔
جنہوں نے اللہ کی الوہیت کا انکار کیا، موت کا انکار وہ بھی نہ کر سکے، جنہوں نے انبیاء کی عصمت اور صداقت کا اختلاف کیا، انکار کیا، موت کا انکار وہ بھی نہ کر سکے۔ لوگوں، اس دھرتی پر ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے اللہ کی ذات کا انکار کیا۔ انہوں نے کہا اللہ کوئی نہیں، یہ دنیا، یہ نظام خود بخود چل رہا ہے، دہریے ہے دہریے۔ اس دھرتی پہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں، تو جو ہے آپ کی، اس دھرتی پہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے میرے نبی کی اتنی واضح نبوت کا انکار کیا، جنہوں نے میرے نبی کی اتنی واضح نبوت کا انکار کیا، جسے رب نے مکے میں یتیم پیدا کیا، جسے رب نے مکے میں یتیم پیدا کیا، آنکھیں کھولی، باپ کا چہرہ نہیں دیکھا، ماں کے الفاظ کی لذتیں محسوس ہونے لگیں، وہ ماں بھی رخصت ہو گئی، وہ دادا جس کے سپرد کیا گیا تھا وہ بھی انتقال کر گئے۔ 40 سال تک لوگوں کے طعنے برداشت کیے، لوگوں نے اس نبی کی اتنی واضح نبوت کا انکار کیا جسے رب نے مکے میں یتیم پیدا کر کے کائنات کے اماموں کا امام بنایا تھا۔ لوگوں نے اس نبی کی نبوت کا انکار کیا، اور مرزا قادیانی جیسے دجال، مسیلمہ جیسے کذاب اور اسود عنسی بعد میں آنے والوں کو نبی مانا۔ لوگوں، اس دھرتی پہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے قیامت کا انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا قیامت کوئی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکین تھے، آج ہندو ہیں، ہندو وہ بھی قیامت کے قائل نہیں۔ وہ کہتے ہیں جب ہم مر جائیں گے ہماری ہڈیاں پوسیدہ ہو جائیں گی، ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، ہمیں کون زندہ کر کے اٹھائے گا، کیسے ہم زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے؟ اللہ نے قرآن پاک میں انداز بدل کے اس مسئلے کو سمجھایا۔ ایک جگہ پہ قرآن کہتا ہے وہ جو تو دانہ زمین میں بو کے آتا ہے اور ہل چلا کے آتا ہے، اس دانے کو اس دانے کے پیٹ کو ہم چیرتے ہیں، پھر زمین کے سینے کو چیرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو رب دانے کے پیٹ کو چیر کر زمین کے اندھیروں سے زمین کے سینے کو چیر کر اس دانے کو کومپل کی شکل میں باہر نکال سکتا ہے، وہ قیامت کے دن مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ انداز بدل کے اللہ نے اس مسئلے کو سمجھایا۔ میرا یہ موضوع نہیں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے اللہ کی الوہیت کا انکار کیا، موت کا انکار وہ بھی نہ کر سکے، جنہوں نے انبیاء کی نبوت کا انکار کیا، موت کا انکار وہ بھی نہ کر سکے، جنہوں نے حدیث کا انکار کیا، موت کا انکار وہ بھی نہ کر سکے، جنہوں نے صحابہ کی عصمت کا انکار کیا، موت کا انکار وہ بھی نہ کر سکے۔ لوگوں، موت ایک ایسی حقیقت ہے، ایک شاعر کہتا ہے الموت باب وَكُلُّ النَّاسِ دَاخِلُهُ، الْمَوْتُ كَاسٌ وَكُلُّ النَّاسِ شَارِبُهُ۔ لوگوں، موت ایک ایسی حقیقت ہے، موت ایک ایسا دروازہ ہے جس سے ہر کسی نے گزرنا ہے، موت ایک ایسا جام ہے جو ہر کسی کو پلایا جائے گا، کوئی بھی انکار نہیں کر سکا۔ لہو ملک ینادی کل یوم لدول الموت وابن للخراب الا یا ساکن القصر المعلی ستدفن عن قریب فی التراب۔ اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر ہے، اللہ نے اسے کہا تو آواز لگاتا رہ، آواز لگاتا رہ، کوئی سنتا ہے سنے، کوئی نہیں سنتا نہ سنے، تو برابر آواز لگاتا رہ۔ وہ آواز لگا کے کہتا ہے لِدُولِ الْمَوْتِ، بچے جنمن والی عورتوں،
بچے جموں مرن جوگے، جنہوں نے آج پیدا ہونا ہے انہوں نے کل مرنا بھی ہے۔ لِدُولِ الْمَوْتِ وَابْنُ لِلْخَرَابِ، بلڈنگاں تے محلات بنان والے لوگوں، محلات بناؤ ڈھین جوگے، جنہوں نے آج تعمیر ہونا ہے انہوں نے کل گرنا بھی ہے، جنہوں نے آج پیدا ہونا ہے انہوں نے کل مرنا بھی ہے۔ آگے شاعر کہتا ہے الا یا ساکن القصر المعلی، او بڑیاں بڑیاں بلڈنگاں تے محلات وچ رہن والیا، الا یا ساکن القصر المعلی، 10 منزل بنا لے، 20 منزل بنا لے، 100 منزل بنا لے، 110 منزل بنا لے تے بدلہ نو ہاتھ لا لے۔ الا یا ساکن القصر المعلی ستدفن عن قریب فی التراب، 110 منزل بھی بنا لے، مرن تو بعد 110 منزل وچ دفن نہیں ہونا، دفن تو نے اس جگہ پہ ہونا ہے 6 فٹ کی جگہ ہوگی جس پہ نہ کھڑکی ہوگی نہ دروازہ ہوگا۔ مرنے کے بعد تو نے اپنے محلات میں داخل نہیں ہونا، 100 منزل میں داخل نہیں ہونا، 10 منزل میں داخل نہیں ہونا، مرنے کے بعد آخر تو نے مٹی میں آنا ہے۔ پہلی حقیقت میں نے یہ بیان کی کہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکا۔ دوسری چیز میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ موت ایک ایسی حقیقت ہے، ایک ایسی یقینی چیز ہے، ایک ایسی یقینی شے ہے جس سے کوئی بھی مستثنا، کوئی بھی بری نہیں۔ اس طرح نہیں کہ امتیوں پہ آئے نبی پہ، اس طرح نہیں کہ مریدوں پہ آئے پیروں پہ، اس طرح نہیں کہ مقتدیوں پہ آئے امام پہ، اس طرح نہیں غریبوں پہ آئے امیروں پہ، اس طرح نہیں کہ رعیت پہ آئے اور بادشاہ پہ، نہ لوگوں نہ، موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی بھی مستثنا نہیں، ہر کسی پہ آنی ہے، ہر کسی پہ آنی ہے، کوئی بھی اس سے مستثنا نہیں، کوئی بھی اس سے بری نہیں۔ انبیاء پہ بھی آئی، اولیاء پہ بھی آئی، علماء پہ بھی آئے گی، امیر لوگوں پہ بھی، غریب لوگوں پہ بھی، جاہلوں پہ بھی، عالموں پہ بھی۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی بھی مستثنا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر کسی نے موت کا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، لوگوں ہر چیز فانی ہے، باقی رہنے والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ کون سی ہے؟ بلند آواز سے، باقی رہنے والی اگر ذات ہے تو کون سی ہے؟ کل من علیہا فان، ہر چیز پہ فنا ہے، ہر چیز نے ختم ہو جانا ہے، انسانوں نے بھی ختم ہو جانا ہے، جنوں نے بھی ختم ہو جانا ہے، فرشتوں نے بھی ختم ہو جانا ہے، ہر کسی پہ فنا ہے، ہر کسی پہ فنا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، پیالہ پکڑا تھا، ہاتھ سے گرا ٹوٹ گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پاس کھڑے تھے، نظر پڑی، آپ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیدہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ مر گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ پیالے کا ٹوٹ جانا پیالے کی موت ہے۔ لوگوں پیالے کا ٹوٹ جانا پیالے کی موت ہے، آسمانوں کا پھٹ جانا آسمانوں کی موت ہے، زمینوں کا چر جانا زمین کی موت ہے۔
پہاڑوں کا روئی کی طرح اڑ جانا پہاڑوں کی موت ہے، سورج کا بے نور ہو جانا سورج کی موت ہے، ستاروں کا ٹوٹ جانا ستاروں کی موت ہے، ہر کسی پہ موت آئے گی، ہر کسی پہ، کوئی بھی اس سے مستثنا، انسانوں پہ بھی، جنات پہ بھی، فرشتوں پہ بھی، جبرائیل پہ بھی، حتیٰ کہ اسرائیل پہ بھی۔ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، ہمیشہ اور ابدی کے فیصلے ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ملک الموت حضرت اسرائیل کو ایک دمبے کی شکل دے کے لوگوں کے سامنے لائیں گے، لٹا کر گردن پہ چھری رکھ کے کہیں گے لوگوں لو آج موت تے بھی موت آ گئی جے، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہنے والی ذات کس کی ہے؟ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ، باقی رہنے والی ذات کس کی ہے؟ لو كانت الدنيا تدوم لواحد لكان رسول اللہ فيها مخلدا۔ غالباً سید عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اگر لو كانت الدنيا تدوم لواحد، اگر اس دنیا میں کسی نے زندہ رہنا ہوتا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اگر اس دنیا میں کسی نے زندہ رہنا ہوتا لَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ فِيهَا مُخَلَّدًا، تو آمنہ کے لال کی ہستی تھی جو اس دنیا میں ہمیشہ کیا رہتی، ان پہ بھی موت آئی، ایک دن ان کا انتقال بھی ہوا، اس دنیا سے گئے، اپنے رب سے ملاقات کی، گرکستن پائندہ بودے، ابو القاسم محمد زندہ بودے، اگر کسی شخص نے ہمیشہ زندہ رہنا ہوتا، ابو القاسم محمد زندہ بودے، لوگوں اگر کسی نے ہمیشہ زندہ رہنا ہوتا تو آمنہ کا لال تھا، کون تھا؟ آمنہ کا لال تھا، جو صرف نبی ہی نہیں بلکہ نبیوں کا بھی نبی ہے، جو صرف رسول نہیں بلکہ رسولوں کا بھی رسول ہے، جو صرف امام نہیں بلکہ امام الانبیاء ہے، رحمت للعالمین ہے، شفیع المذنبین ہے، اصدق الصادقین ہے، صاحب قرآن ہے، صاحب معراج ہے، حوض کوثر کا ساقی ہے، لواء الحمد کا حامل ہے، مقام محمود کا دلہا ہے، پیغمبر اسلام ہے، کائنات کے اماموں کا امام ہے۔ اگر اس دنیا میں کسی نے زندہ رہنا ہوتا تو پیغمبر کی ہستی تھی، پاک محمد اتھے نہ رہے تے تو کس ماد آ جائے، تھی عظیم ہستیاں خالی کر گئی بستیاں، تھی عظیم ہستیاں خالی کر گئی بستیاں، آیا نہ کہ جو باقی رہا، نہ ساغر رہا نہ ساقی رہا، نہ پینے والا رہا نہ پلانے والا رہا، الا یا ساکن القصر المولّى، پاک محمد اتھے نہ رہے تے تو کس ماد آ جایا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، سیدہ عائشہ کی گود میں میرے نبی کا سر ہے، ذرا تصور کرو، کائنات کا سردار پیغمبر امام الانبیاء، سیدہ عائشہ کی گود میں سر ہے، اور بتاؤں کون ہے عائشہ؟ کون ہے؟ آج ٹیبل ٹاک کرتے ہو، بینچوں پہ بیٹھتے ہو، طرف کرتے ہو کہ ہماری ماں نہیں عائشہ، ہم نہیں مانتے، اور ہم نہیں کہتے کہ تم مانو، قرآن کہتا ہے کہ عائشہ مومنوں کی ماں ہے۔ عائشہ کس کی ماں ہے؟ مومنوں کی ماں ہے عائشہ۔ تم مانتے ہو مانو، نہ مانو تمہاری
مرضی، قرآن کہتے عائشہ اس کی ماں ہے جیدے دل میں ایمان ہے. بڑی اونچی عورت ہے سید عائشہ صدیقہ، صدیق کی بیٹی ہے اور میرے پیغمبر کی زوجہ ہے. لوگوں 10 سال کا عرصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں رہی، اللہ نے کائنات کی معلمہ بنا دیا. معلمہ کائنات ہے، صدیقہ کائنات ہے. سیدہ کی گود میں سر ہے. باہر سے حضرت عائشہ کا بھتیجا مسواک پکڑے اندر آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انداز یہ تھا کہ وہ مسواک طلب کر رہے ہیں. سیدہ عائشہ کی طرف دیکھا، حضرت عائشہ سمجھی، مسواک لی اپنے بھتیجے سے نبی اکرم کو دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑی اور چبانے لگے، چبائی نہیں جا رہی. سید عائشہ کو دی، حضرت عائشہ نے مسواک چبائی. اللہ اکبر. حضرت عائشہ نے مسواک چبائی، چبا کے نبی اکرم کو دی. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میرے نبی نے نہ وہ مسواک صاف کی نہ دھوئی، جیسے سیدہ عائشہ نے منہ سے نکالی میرے نبی نے اپنے منہ میں ڈال دی. محبت کا انداز دیکھیے. تمہیں طنز کرنا تو آتا ہے، اور کبھی یہ بھی دیکھو وہ پیغمبر کی بیوی ہے، مومنوں کی ماں ہے، حضرت علی کی ماں ہے. اسی بات کا خیال کر لو. پیالے کے جس کنارے سے سیدہ عائشہ پانی پیا کرتی تھی اسی کنارے سے میرا نبی پانی پیا کرتا تھا. کچھ تو حیا کرو. طنز کرنے والوں، تبرہ کرنے والوں، کچھ تو حیا کرو. یہ دیکھو وہ ہے کون؟ مومنوں کی ماں ہے، کائنات کی معلمہ ہے، میرے نبی کی بیوی ہے، ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے. مثنوی شریف میں مولانا جلال الدین رومی نے سیدہ عائشہ اور سیدہ فاطمہ کا ایک مکالمہ نقل کیا. ماں بیٹی بیٹھی ہیں، دونوں کا مقام بڑا ہے. یہ دونوں ہمارے لیے معزز بھی ہیں اور محترم بھی ہیں. بیٹھی ہیں، بڑا محبت کا انداز ہے. سیدہ فاطمہ کہنے لگی اماں جی میرا مقام، میں آپ سے بہتر ہوں، افضل ہوں، میں آپ سے افضل ہوں. وجہ سیدہ فاطمہ کہنے لگی اے عائشہ، اماں جی عائشہ میں نبی کی بیٹی ہوں، آپ امتی کی بیٹی ہیں، میں استاد کی بیٹی ہوں، آپ شاگرد کی بیٹی ہیں، میں پیر کی بیٹی ہوں، آپ مرید کی بیٹی ہیں. میری رگوں میں صادق کا خون ہے اور آپ کی رگوں میں صدیق کا خون ہے، لہذا میں آپ سے بہتر ہوں. سیدہ عائشہ صدیقہ کہنے لگیں بیٹی فاطمہ تو نے اپنے بابا سے یہ بھی سنا ہوگا کہ کل قیامت کے دن نیک عورتیں اپنے نیک شوہروں کے ساتھ جنت میں جائیں گی. بیٹی فاطمہ یہ سنا ہوگا. یہ میں سنا ہے بالکل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے سنا ہے. تو سیدہ عائشہ صدیقہ فرمانے لگی فاطمہ بیٹی پھر سن، کل قیامت کا دن ہوگا، نیک عورتیں اپنے نیک خاندوں کے ساتھ، شوہروں کے ساتھ جنت میں جا رہی ہوں گی. تیرا ہاتھ مرتضیٰ کے ہاتھ میں ہوگا، میرا ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہوگا. فاطمہ الجنت تحت اقدام الامہات، اللہ نے جنت ماں دے قدمہ تلے رکھی ہے. فاطمہ بیٹی جس جنت دی تو سردار ہے، اللہ نے وہ جنت میرے قدمہ تلے رکھی ہوئی ہے. بڑی عظمت ہے، بڑی شان ہے سیدہ عائشہ کی بھی، سیدہ فاطمہ کی بھی. لیکن سیدہ فاطمہ کی آڑ میں سیدہ عائشہ کی توہین نہ کرو، تبرہ نہ کرو، طنز نہ کرو.
ایک کی آڑ لے کے دوسرے کے بارے میں بغض رکھنا بڑی عظمت ہے سیدہ عائشہ کی. آخری وقت ہے، آخری وقت میرے نبی کا. سیدہ عائشہ کی گود میں میرے نبی کا سر ہے، پاس پانی کا مٹکا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس میں اپنا ہاتھ ڈالتے ہیں، کبھی سینے پہ پانی ملتے ہیں، کبھی چہرے پہ ملتے ہیں، کبھی چہرے سے کپڑا ہٹاتے ہیں، کبھی لیتے ہیں پاؤں، کبھی سمیٹتے ہیں، کبھی پھیلاتے ہیں. غمرات ہے، سختی ہے. اس حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدسہ سے ایک جملہ نکلا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا الہ، کہو اللہ کی توحید والا کلمہ ہے. اور جب تو فرش پہ اللہ کی توحید بیان کی جائے اللہ فرشتوں کے جرمٹ میں خوشی محسوس کرتا. اور میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوا داخل الجنہ، اللہ اسے جنت میں داخلہ نصیب کرے گا. لہٰذا اس کا ورد کرنا چاہیے، کثرت سے کرنا چاہیے. آخری وقت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدسہ سے جملہ نکلا لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات اللہم اعنی علی سکرات الموت. اللہ موت کی تلخیاں تو ہوتی ہیں، موت کی تکلیفیں تو ہوتی ہیں، موت کے غمرات تو ہوتے ہیں، وہ مجھ محمد پہ آ گئے. اللہ موت کی سختیاں برداشت کرنے پہ محمد کی مدد فرما. اللہم اعنی لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات لا الہ الا اللہ. اللہ تیرے سوا الہ، بلند آواز سے اللہ تیرے سوا الہ، اللہ تیرے سوا معبود، اللہ تیرے سوا مسجود، اللہ تیرے سوا داتا. کون بولو اللہ تیرے سوا داتا. یار اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، خدا کی قسم قرآن میرے ہاتھ میں ہے. قرآن ایک جگہ کہتا ہے، سورۃ فاطر ہے، کہتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو. الناس بھی الف لام استغراقی کا مطلب یہ ہے کہ اس نے تمام لوگوں کو گھیر لیا. اس میں انبیاء بھی، اس میں اولیاء بھی، اس میں صلحاء بھی، اس میں شہداء بھی، اس میں علماء بھی، اس میں پیر بھی، اس میں مرید بھی، اس میں خاص بھی، اس میں عام بھی. اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو. اللہ کی اکھن ہے، کیا فرمانے لگا ہے؟ فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء. تسی کی ہو؟ فقراء جمع فقیر دی، تے فقیر دا معنی دین والا، فقیر دا معنی دستگیر، فقیر کا معنی داتا، فقیر کا معنی لجپال. نہ میرا بھائی نہ، فقیر کا معنی جولی پھیلانے والا، فقیر کا معنی مانگت. اللہ فرماتے ہیں تم سب مانگت ہو، داتا اگر کوئی ہے تو تمہارے رب کی ذات ہے. لا الہ الا اللہ. میں قربان جاواں کوہ صفا دے پہلا دن سی تے ایو ہی کلمہ سی لا الہ. اج آخری دن نے زندگی دا تے زبان تے یہی جملہ ہے لا الہ الا اللہ. ان للموت سکرات. ان دونوں جملوں کے درمیان تعلق کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، ان للموت سکرات، دو جملے ہیں بالکل مختلف ہیں.
جس ایک کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، اور دوسرے کا مفہوم یہ ہے کہ سختیاں تکلیفیں تو ہوتی ہیں موت کی اور وہ مجھ پہ آ گئی، دونوں مختلف ہیں۔ خطیب اسلام سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمتاً واسعتاً کاملہ، انہوں نے ان دو جملوں کا تعلق اور ضابطہ بیان کیا، ربط بیان کیا کہ کیا تعلق ہے۔ میرا پیغمبر کہنا یہ چاہتے ہیں، اللہ پہلا دن تھا، کوہ صفا پہ تھا، اکیلا تھا، اللہ اکبر، پہلا دن تھا، کوہ صفا تھا، اکیلا تھا، تنہا تنہا تھا، میرے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا۔ یہی جملہ میں نے کہا، لا الہ، اللہ تیرے سوا الہ کون ہوتا ہے؟ جو معبود ہو، معبود کون ہوتا ہے جس کی عبادت کی جائے؟ عبادت کس کی جاتی ہے؟ جو عالم الغیب ہو اور مختار کل ہو۔ اللہ پہلا دن تھا، میں نے یہی جملہ کہا، لا الہ الا اللہ، آج میری زندگی کا آخری دن ہے۔ نبت دیکھیں، خدا کی قسم بڑا مزہ آیا، اللہ آج میری زندگی کا آخری دن ہے، میں وہی جملہ پھر کہتا ہوں، لا الہ الا اللہ، ان للموت سکرات، اللہ تیرے سوا معبود کوئی نہیں، اللہ تیرے سوا مسجود کوئی نہیں، اگر تیرے سوا کوئی معبود ہوتا تو میں محمد ہوتا، اگر میں محمد معبود ہوتا تو مجھ پہ موت نہ آتی، مجھ پہ موت کا آ جانا اس بات کی دلیل ہے اللہ تیرے سوا معبود بھی کوئی نہیں، مسجود بھی کوئی نہیں۔ سیدہ عائشہ کی گود ہے، آخری وقت ہے میرے نبی کا، اللہ اکبر۔ اور میرے بھائی، میرے پیارے بھائی اور میری بہنوں، آپ اپنی بیٹیوں کو، اپنی عورتوں کو، اپنی ماؤں کو، بہنوں کو سیدہ فاطمہ کی اور سیدہ عائشہ کی سیرت پڑھوائیں، تلقین کریں ان کو۔ یہی سیرت ہے، یہی سیرت تمہارے لیے، اگر تمہارے لیے کوئی ماڈل، نمونہ، معیار ہے زندگی بسر کرنے کا تو فاطمہ ہے، سیدہ عائشہ ہے، سیدہ خدیجہ ہے۔ اسکول کی تعلیم میں سمجھتا ہوں اچھی ہے، ہونی چاہیے، لیکن جڑی تربیت بچوں کی والدین کرتے ہیں وہ کوئی بڑے سے بڑا سکول بھی نہیں کر سکتا، خدا کی قسم نہیں کر سکتا۔ جو تربیت والدین کرتے ہیں وہ اپنے بچوں کی تعلیم خود بھی کریں، ورنہ وہ اسلام آباد والیاں آنٹیاں بڑیاں ہلکیاں ہوئیاں، میرا جسم تے میری مرضی، او اگر مسلط ہو گئی ہیں تو جان چھڑانی مشکل ہوئے گی۔ ہم جی حقوق لینے کے لیے آئیں گے، حقوق، اور پہلے بیٹھ کے اپنے حقوق متعین تو کرو، تمہارے حقوق ہیں کیا؟ اگر مردوں کے حقوق سے مانگو گی تو کیا تمہارا حق یہ ہے کہ نیم لباس پہن کے بازاروں میں آنا؟ کیا یہ تمہارا حق ہے؟ احتجاج کر رہی ہے، احتجاج۔ اور یار مجھے بتاؤ، اللہ نے سب کو عقل دی ہے، فہم دیا ہے، شعور دیا ہے، مجھے آپ بتائیں احتجاج پہ ڈانس ہوتا ہے؟ بولو۔ اور احتجاج پہ بھائیوں کو اور اپنے والد کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ ہم احتجاج کر رہے ہیں، ڈانس ہو رہا ہے، احتجاج ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ چھوٹی سی بچی ہے، ڈانس کیا، چھوٹی سی 7-8 سال کی، ویڈیو وائرل ہوئی، تمہارے گھروں میں آئی، میرے گھر میں آئی، لوگوں کے پاس گئی، کیا اثر پڑے گا؟ اور کیا یہ تمہاری روایات ہیں
کیا تمہارا یہ دین ہے؟ کہاں جا رہے ہو؟ خدا دی قسم ہے اللہ دے فیصلے دے بڑا حیرانہ تے خوش گیاں وہ لوگ جو پہلے پیسے دے کر لوگوں کی بچیوں کو نچوایا کرتے تھے، آج ٹک ٹاک کھولتے ہیں ان کی بیٹیاں ناچ رہی ہیں۔ اللہ تیرے کیسے فیصلے ہیں؟ لینیاں دیاں دینیاں بہ گئیاں۔ موجودہ دور کا سب سے بڑا بے غیرت وہ ہے جنہوں نچدیاں ہوئیاں کڑیاں بڑیاں چنگیاں لگن تے نچوان والا مسلمانہ دا لیڈر۔ دیکھو یہ مسلمانوں کا لیڈر ہے جو قوم کی عورتوں کو نچا رہا ہے، بیٹیوں کو نچا رہا ہے، اور لوگوں قوم دیاں بچیاں لیڈر دیاں بیٹیاں ہوندیاں۔ اللہ اکبر، وہ لیڈر کی حکمراں کی بیٹیاں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا پیغمبر اعلان کر، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، میرا پیغمبر اعلان کر۔ اللہ اعلان کیا ہے؟ کس کو کہوں، کس کو سناؤں تیرا پیغام؟ فرمایا اپنی بیویوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو۔ یہاں میں توجہ چاہوں گا کیونکہ میری دو آنکھیں ہیں اور دو کان ہیں، دونوں آنکھوں سے دیکھنا چاہیے اور دونوں کانوں سے سننا چاہیے۔ قرآن نے کہا وَبَنَاتِک، کیا کہا؟ وَبَنَاتِک، اپنی بیٹیوں سے کہیے۔ اور وہ جو کہتے ہیں کہ پیغمبر کی ایک بیٹی ہے، کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ اور یار آپ کی بیٹی ہو، آپ سے منفی کر دی جائے، اس کا نسب ہٹا دیا جائے کہ آپ کی بیٹی نہیں، کتنی دکھ کی بات ہے۔ اوے لوگ اس حد تک گرے، انہوں نے پیغمبر کی بیٹیوں کا نسب پیغمبر سے کاٹنے کی کوشش کی کہ یہ پیغمبر کی بیٹیاں۔ قرآن کہتا ہے اپنی بیٹیوں سے کہیے، جمع کا صیغہ، یہ نہیں کہا کہ بیٹی کو کہہ، فرمایا اپنی بیٹیوں سے کہیے۔ تے جمع دا اطلاق کم از کم تین تے ہوندے، کنے تے؟ تین تے قرآن منا رہے ہیں، جے چوتھی تو خود ماننا ہے، رولا کس طرح دا؟ اور یار جھگڑا کس بات کا؟ میرا پیغمبر اپنی بیٹیوں سے، اپنی بیویوں سے کہیے، کہنے والا کہہ سکتا تھا۔ اللہ کو خبیث کی خباثت کا پتہ تھا کہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ بناتی کی جمع دا سیگا اللہ تاں بولے ہے امت دیاں دیاں سبق دینا سی۔ اللہ سمجھتے ہیں انہو علیم بذات الصدور، عالم الغیب ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ جانتے تھے کہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ بناتک جمع کا سیگا اس لیے بولا کہ امت کی بیٹیوں کو سبق دینا ہے۔ اللہ نے آگے الگ بیان کیا وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، میرا پیغمبر امت دی عورتوں میں پیغام دے۔ پیغام کیا ہے؟ پیغام بڑا اہم ہے، پیغام بڑا اہم ہے۔ انٹیاں دا پیغام نہیں ہے، کسی عام بندے دا پیغام نہیں ہے، پیغام ہے میرے رب کا، سنانے والا میرا پیغمبر ہے۔ میرا محبوب اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور امت کی عورتوں سے کہیے کہ جب باہر نکلیں، بازار میں ضرورت کے تحت جانا ہوتا ہے، اشیاء خریدنے کے لیے، خرید و فروخت کے لیے جانا پڑتا ہے، اسلام اجازت دیتا ہے ضرورت کے تحت جانے کو، منع نہیں، سختی نہیں، لیکن جان پردے کا اہتمام کر کے جان کہ کدے آنٹیاں مسلط نہ ہو جان، شیطان حملہ نہ کر دے، اپنی حفاظت خود کریں۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، قرآن پاک ہے، اللہ تعالی ہماری عزتوں کے بارے میں بڑا غیرت مند ہے۔ میں نے بڑا لفظ بول دیا، اللہ ہماری عزتوں کے معاملے میں بڑا غیرت مند ہے۔
کس طرح وہ دین، وہ اسلام، وہ شریعت جو ہمیں محبت کا سبق دیتی ہے، پیار کا سبق دیتی ہے۔ دین ہمیں کہتے ہیں کسی سے تلخ کلامی نہ کر، کسی سے الجھ نہ، کسی کا نام نہ بگاڑو، کسی کو گالیاں نہ دو، کسی کی غیبت نہ کرو، کسی کی چغلی نہ کرو۔ قولوا للناس حسنا، جدوں بھی گل کرے تے بندے اے سوٹ کردا چنگی گل کرے، بھڑی گل نہ کرے۔ وہ جو پیار کا دین ہے، نرمی سے بات کرنے کا دین ہے، محبت کا دین ہے۔ ایک مقام تے عورت نو آندا ہے ایتھے نرمی نہیں کرنی، ایتھے ترش روئی اختیار کر، سختی سے بال۔ تیرا شوہر گھر پہ نہیں، باہر سے کوئی اس کا دوست آیا، کوئی آدمی آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، ایتھے محبت نال پیش۔ وہ جو پیار کا دین ہے، ایک موقع پہ عورت کو کہتا ہے ترش روئی اختیار کر، یہ نہیں کہنا کون ہے، میں بیٹھک کھولتی ہوں، بیٹھیں، وہ ابھی گھر پہ نہیں، میں چائے لے کے آتی ہوں، انتظار کیجئے۔ نا، فرمایا اس کو کہ کون ہے، ترش روئی اختیار کر، کون ہے؟ میں نے ان سے ملنا ہے، کہاں ہے؟ میں نے 10 کے جان دے رہے، ٹیلی فون ہے، موبائل ہے، رابطہ ہے، کر سکتے ہیں، کریں۔ اس مقام پہ اللہ نے عورت کو یہ حکم دیا۔ ہائے اللہ اکبر، تم نے نام احتجاج کا لے کے امت مسلمانوں کی بیٹیوں کو نچوا دیا، اور جس کو صفا مروہ کے درمیان بھاگنے کی، دوڑنے کی اجازت نہیں، جو تلاوت بھی کرے، قرآن مقدس کی تلاوت بھی کرے، اس کی آواز گھر کی دہلیز سے باہر نہ جائے۔ میں یہ پیغام دینا چاہتا تھا آپ کو کہ آپ اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیویوں کو سیدہ عائشہ، سیدہ فاطمہ، سیدہ خدیجہ کی سیرت پڑھنے کی تلقین کریں، ان کو دعوت دیں، ان کو کہیں ان کو پڑھیں۔ اور اس سے بڑھ کے قرآن مقدس میں سورہ مریم ہے، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تفسیر کے ساتھ پڑھیں، کوئی مشکل نہیں۔ قرآن پاک اللہ کی کتاب انتہائی آسان ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اساں قرآن نو انتہائی نصیحت واسطے آسان کر دیتا ہے، کوئی مشکل نہیں۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ لہٰذا اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی ماں کو، یہ بھی بڑے معزز رشتے ہیں، ان کو قرآن پاک کی یہ سورت لازمن، باقی اور بھی صورتیں ہیں، سورت نساء ہے لازمن، نساء عورتوں کی صورت، جس صورت میں عورتوں کے مسائل بیان ہوئے، وہ صورت وہ پڑھوائیں، تلقین کریں کہ یہ پڑھیں، ورنہ حالات بڑے ناگوار ہیں۔ مسلط ہو گئی، اتار دے میں بھی ٹائم لگ جانا ہے۔ میرا جسم تے میری مرضی، تمہارا جسم تمہاری مرضی، اگر مرضی تمہاری ہوتی تے سر دے وال چٹے ہوندے، تسا ہون دے دیا، چہرے تے بٹ پہن دے دیا۔ جسم اللہ نے بنایا ہے، اور اس پہ مرضی بھی چلے گی تو میرے رب کی چلے گی۔ سید عائشہ کی سیرت پڑھیں، آخری وقت ہے میرے نبی کا، سیدہ عائشہ کی گود میں میرے نبی کا سر ہے۔ 2 جملے میں نے ذکر کیے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پھر میں نے ربط دی ہے۔ معلوم یہ ہوا، مقصد یہ ہے بات کرنے کا، خلاصہ یہ ہے کہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار بھی ممکن نہیں اور جس سے مستثنا بھی کوئی نہیں۔ تیسری بات اور آخری بات انتہائی اختصار کے ساتھ، شریعت اسلامیہ ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہر وقت مومن بندہ اپنی موت کو کیا رکھے، تمنا نہیں کہ میں مر جاواں اس کام نال، اس وجہ تو میں مر جاواں چنگا، نہیں،
اسے منع کیا گیا۔ موت کو یاد رکھے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے، یہ بینک، یہ بیلنس، یہ جائیدادیں، یہ دکانیں، یہ میرا منصب، یہ میرا مقام، سب کچھ یہیں پہ رہ جائے گا، اور میں 6 فٹ کے ایک مقام پہ چلا جاؤں گا جس پہ نہ کھڑکی ہے نہ دروازہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث کا مفہوم ہے، دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے۔ جس طرح لوہا پانی میں پڑا رہے، لوہے کو کیا لگ جاتا ہے؟ زنگ لگ جاتا ہے۔ اسی طرح بندہ گناہ کر کے اس کے دل پہ بھی کیا لگ جاتا ہے؟ گناہ ہو جاتے ہیں، بڑی بات نہیں، لیکن فوراً ڈائریکٹ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ گناہوں کا ہو جانا بڑی بات نہیں، اکڑ جانا بات ہے، اکڑ جانا، گناہ کر کے اکڑ جانا، گناہ کر کے گناہ کرنا ہی نہ، یہ خصلت ہے فرشتوں کی، گناہ کرنا ہی نہ، گناہ کر کے اللہ کے حضور آ جانا، یہ صفت ہے انسانوں کی۔ گناہ کر کے اکڑ جانا یہ صفت ہے ابلیس کی۔ لہذا گناہ کا ہو جانا بڑی بات نہیں، اس پہ اکڑ جانا بڑی بات ہے۔ اللہ نے فرمایا، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے وہ بندو، اللہ اکبر، میرے وہ بندو، میں خدا کی قسم حیران ہوتا ہوں، کبھی توجہ سے قرآن پڑھیں، اللہ کے سمجھانے کا انداز دیکھیں۔ خطاب کر رہے ہیں گناہگاروں کو، مجرموں کو۔ اللہ یہ کہہ سکتے تھے، او گناہگاروں، او مجرموں، لیکن نہیں، فرمایا او میرے بندو، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے گناہ کر کے اپنی جانوں پہ ظلم کر رکھا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید۔ خدا کی قسم اللہ کے دربار میں آئیں، یہ دنیا کی عدالت نہیں کہ بندہ بری بھی ہو جائے، وہ ریکارڈ رکھتا ہے، تانا مارتا ہے، لیکن رب کا دربار ایسا دربار ہے، ایسی عدالت ہے کہ بندہ صدق کے دل سے معافی منگے، اللہ معاف بھی کر دیتا ہے، ریکارڈ بھی نہیں رکھتا، تانا بھی نہیں مارتا۔ گناہ کر کے دل پہ زنگ لگ جاتا ہے، جیسے لوہا پانی میں پڑا رہے، لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، اسی طرح انسان گناہ کرتا ہے، دل کو زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ کرام سامنے بیٹھے تھے، اور خدا کی قسم ہم بیان سنتے ہیں، خطاب سنتے ہیں اپنے علماء کا، سامنے عام لوگ بیٹھتے ہیں، ہم عام ہی ہیں۔ کیسا منظر ہوگا جب میرا پیغمبر خطاب کر رہا ہوگا، سامنے صحابہ بیٹھے ہوں گے، سامنے صحابہ بیٹھے ہوں گے۔ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، لوہے نو زنگ لگ جائے صاف کرن دے بڑے طریقے نے، ریگ مار ہے، اس سے صاف کیا جاتا ہے، کیا دل پہ زنگ لگ جائے صاف کرنے کا کوئی طریقہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ روحانی امت کے حکیم ہیں، طبیب ہیں، امت کے لیے وہ حکیم ہیں، طبیب ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں پہ لگے ہوئے زنگ کو اتارنے کے 2 طریقے امت کو بتائے۔ اس کو اپنے ذہن میں لکھیے، نشین کیجئے، محفوظ کیجئے۔ بتائے ہیں آپ کے پیغمبر نے، جو بڑا اونچا پیغمبر ہے، وہ بتا رہے ہیں، فرمایا اگر کسی کے دل کو زنگ لگ جائے، اتارنے کا پہلا طریقہ یہ ہے، کثرت نال قرآن پاک دی تلاوت کیتا کرو، کثرت سے قرآن کی تلاوت کرو۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے، کثرت ذکر الموت، کثرت سے اپنی موت کو کیا کرو، کثرت سے اپنی موت کو یاد کرو۔
یہ جو دکانوں پہ بیٹھ کے جھوٹ بولا جا رہا ہے، کم تولا جا رہا ہے، کم ماپا جا رہا ہے، دفتروں میں بیٹھ کے رشوت لی جا رہی ہے، دی جا رہی ہے، جو سودی کاروبار کیے جا رہے ہیں، جھوٹ بولا جا رہا ہے، یہ چوری چکاری بدکاری زنا شراب، کس وجہ سے ہے؟ موت یاد نہیں، اس بات کا خوف نہیں مجھے کہ ایک دن مر جانا ہے، رب کی عدالت میں اکیلے کھڑا ہونا ہے۔ یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان جانے کا حکم دیا، کیوں دیا؟ قبرستان جانا چاہیے، متعین نہیں کرنا چاہیے اپنی طرف سے کہ شب برات کو جانا یا محرم کو جانا، اپنی طرف سے متعین نہیں کرنا۔ قبرستان جائیں، اس نیت سے جائیں کہ قبرستان جانا ہمارے پیغمبر کی سنت ہے۔ یہ جو قبرستان جانے کا حکم دیا، کیوں دیا؟ جاؤ اتھے، لیکن پتہ نہیں ہم کسی اور طرف چلے جاتے ہیں۔ ہر ہفتے بعد چادر تبدیل کرو، اس لیے بھیجا کہ جاؤ قبرستان چادر تبدیل کرو جا کے، نہ الٹا گنگا بیٹھ گئی۔ شریعت نے اس وجہ سے قبرستان جانے کا حکم دیا کہ قبرستان جایا کر، جا کے دیکھا کر، یہ میرے ماما جان کی قبر ہے، یہ میرے چچا جان کی قبر ہے، یہ میرے دادا کی قبر ہے، یہ میرے نانا کی قبر ہے، یہ میرے ماموں کی قبر ہے، یہ ہمارے پنڈ کے چودھری کی قبر ہے، یہ علامہ صاحب کی قبر ہے، یہ اس کی قبر ہے جو کہا کرتا تھا تو میں جانتا نہیں، تو میں جانتا نہیں۔ آپ سنتے نہیں رہتے؟ تکبر سے بھرا ہوا جملہ، غرور سے بھرا ہوا جملہ۔ اللہ نے فرمایا کبریائی، تکبر، غرور میری چادر ہے، اگر کسی بندے میرے تو کھون دی کوشش کی تھی اندے منہ جہنم چ سٹا۔ مجھے جانتا نہیں تو کوئی آدمی اٹھ کے کہہ دے میں جانتا ہوں تجھے، تو اس پانی کا بنا ہے، تو اس چیز کا بنا ہے، بدن پہ لگ جائے بدن نہ پاک، کپڑے پہ لگ جائے کپڑا نہ پاک، تے تکبر کس گل دا اور غرور کس گل دا؟ قبرستان جا، اس نیت سے جا کے دیکھ، یہ قبر فلاں کی ہے، فلاں کی ہے، مفتی صاحب کی ہے، چودھری صاحب کی ہے، یہ میرے فلاں رشتہ دار کی ہے، بڑا مالدار تھا، بڑا پیسے والا تھا، بینک بیلنس والا تھا۔ ایک دن ایسا آنے والا ہے مسجد کے مینار سے میرا نام گونجا جائے گا، اس کے بعد لوگ کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تھی عظیم ہستیاں، خالی کر گئی بستیاں، نہ آیا جو کہ باقی رہا، نہ ساغر رہا نہ ساقی رہا۔ تین باتیں میں نے عرض کی۔ سب سے پہلی بات یہ، موت ایک ایسی حقیقت ہے، میں خلاصے کی طرف ہوں، موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار ممکن نہیں۔ دوسری چیز یہ کہ موت ایک ایسی یقینی چیز ہے، ایک ایسی اٹل حقیقت۔ یار روزانہ نہیں دیکھتے کانٹوں پہ اٹھائے ہوئے جنازوں کو، پھر انکار کس بات کا؟ ایسی یقینی چیز ہے جس سے کوئی بھی مستثنا نہیں۔ تیسری چیز میں نے یہ بیان کی کہ شریعت اسلامیہ کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ ہر وقت اپنی موت کو کیا رکھے؟ یہ عارضی دنیا ہم نے اس کو مستقل سمجھ رکھا ہے کہ یہی ہے سب کچھ، نہ، یہ عارضی دنیا ہے، ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ وہ شاعر کہتا ہے پہلے تجھے بچپن نے برسوں کھلایا، کھلاتا رہا، پہلے تجھے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھے مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر تجھے آگے کیا کیا ستایا، موت تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جائے تماشا۔ اللہ تعالیٰ کہا سنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا وما توفیقی الا باللہ۔